السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ سب واقف ہیں کہ گزشتہ نشست میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی تاریخ کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی تھیں، اور آپ حضرات کے سامنے یہ بات اچھی طریقے سے آئی تھی کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے سے پہلے اور 2 مقامات پر آسمانوں میں موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر یہ قرآن پاک جو ہے وہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ اور میں نے یہ باتیں بھی صاف کر دی تھیں کہ تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کے پیچھے حکمتیں کیا تھیں، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آج اس سے آگے کی بات کرتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں جو نازل ہوا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کیسے کی۔ دیکھیے، یہ بات یاد رکھیں کہ عرب کے اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر، عربوں کے دور میں کوئی کاغذ وغیرہ اتنا زیادہ تھا نہیں۔ اس دور میں کاغذ بہت کم ملتا تھا، بہت کم، نہ کے برابر، بڑا ریئر ہوتا تھا۔ 2 چیزیں ایسی ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں جو بہت ریئر ہوتی تھیں، اور آج ہمارے لیے بہت آسان ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ایسے ہی رہتا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ ایک تو کاغذ اور ایک کپڑا، دونوں چیزیں میرے ہاتھ میں تو وہ کپڑا اور کاغذ، یہ 2 چیزیں بڑی جو ہے مشکل سے ملتی تھیں اس زمانے میں، بڑی قیمتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، آپ نے فرمایا ایک موقع پر وہ ایک کپڑے سے اپنی ناک پہنچ رہے تھے، تو کہنے لگے ایک موقع ایسا تھا کہ تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور آج تیرے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ بدن ڈھک لیں، اور آج ناک پہنچنے کے لیے کپڑا آ گیا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ قیصر و کسریٰ ٹوٹا تو پھر وہ دنیا کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانے صحابہ کرام کے قدموں کی ٹھوکروں میں ڈال دیا۔ تو یہ چیزیں بہت کم ہوتی تھیں اس زمانے میں، بہت ریئر ہوتی تھیں، تو کاغذ بہت کم ہوتا تھا، تو لکھنے لکھانے کا سلسلہ بھی نہ کے برابر تھا۔ تو اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کو جو ذریعہ بنایا، سلسلہ بنایا، وہ یاد کرنا تھا، حفظ کرنا تھا، حافظے کے اوپر اس کا پورا مدار تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب فرشتہ وحی لے کر کے آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنے کی وجہ سے ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے تھے۔ فرشتہ پڑھتا تھا، اللہ کے رسول بھی پڑھنے لگتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنا پڑا 29ویں سپارے میں غالباً سورہ مدثر کے اندر، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ آپ کو زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے اے اللہ کے رسول۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اپنے نبی سے، میرے نبی آپ کو زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ ساتھ ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن آپ کو ہم یاد کرا دیں گے، آپ کے سینے میں ہم خود جما دیں گے۔ اور ہوا یہی، جب یہ وحی نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے ساتھ ساتھ پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہوا یہ کہ فرشتہ پڑھتا تھا اور اللہ کے رسول اس کو یاد کر لیا کرتے تھے، خود بخود یاد ہو جاتا تھا۔ اور وحی کے نازل ہونے کے اور بھی طریقے تھے، وہ میں نے کسی اور نشستوں میں بتائے تھے، اگر آپ لوگ کہیں گے تو مجھ سے کہہ دیجیے گا، میں آپ کو وہ بتائے تھے، وہ طریقے میں آپ کو بھیج دوں گا کہ وحی کے نازل ہونے کے کون کون سے طریقے تھے اللہ کے رسول پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یاد ہو جاتا تھا قرآن مجید۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اور احتیاطی طور پر ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کو دور کرتے تھے۔ دور سمجھتے؟ دور کرنے کا مطلب ہے 2 حافظ لوگ بیٹھ جائیں، پہلے یہ اس کو سنائیں پھر یہ اس کو سنائیں۔ تو یہی معاملہ اللہ کے رسول کا جبریل امین کے ساتھ تھا۔ حضرت جبریل اللہ کے رسول کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے رمضان میں، اور اللہ کے رسول جبریل کو پڑھ کے سناتے تھے۔ ساری زندگی ہر سال رمضان میں ایسے ہی ہوا ہے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا، اس سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے 2 مرتبہ دور کیا ہے، 2 مرتبہ انہوں نے قرآن سنایا، 2 مرتبہ اللہ کے رسول نے قرآن سنایا۔ تو یہ حفاظت کا سلسلہ تھا، حفظ کا، اور یہی معاملہ صحابہ کا تھا۔ بڑا شوق تھا صحابہ کرام کو قرآن کو یاد کرنے کا، سینکڑوں صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں صرف قرآن کو یاد کرنے کے لیے، دنیا داری سے الگ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ بیوی بچے بھی بعض کے تھے بعض کے نہیں تھے۔ مہاجر صحابہ بڑے غریب تھے، مکے سے آتے تھے ہجرت کر کے مدینے میں بیٹھ جاتے تھے، کیا کریں، اللہ کے رسول کے پاس صفے کے چبوترے پر بیٹھ جاتے تھے، کاروبار نہیں تھا، بیوی بچے نہیں تھے، حالات نہیں تھے، بعد میں شاید ہوئے ہوں، لیکن شروع کے اندر ان کا یہی معاملہ تھا کہ بیٹھ جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ان کو پڑھ کے سناتے تھے، وہ قرآن کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کی جوڑیاں بن جاتی تھیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ بڑھتے بڑھتے یہ تعداد اتنی بڑھ گئی کہ مسجد نبوی بھر گئی ان صحابہ کرام سے جو قرآن مجید کا دور کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ سنتے تھے، سناتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، یاد کراتے تھے۔ اور اتنا زیادہ شور مچ جاتا تھا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ بھائی زور سے مت پڑھو، تاکہ تمہاری جو آواز ہے وہ حجرہ مبارک تک نہ آئے، اور ایک قسم کا شور و غل جو ہوتا ہے نا، شور و غل کی وجہ سے ایک دوسرے کو مغالطہ نہ لگے، تو اللہ کے رسول کو کہنا پڑا۔ بعض مرتبہ صحابہ کرام کی زندگی ہمیں دیکھیں تو یہ ملتا ہے کہ اتنا شوق تھا قرآن کو پڑھنے کا، اتنا شوق تھا کہ بعض صحابیات نے بعض صحابہ سے نکاح کرنے پر جو شرط رکھی، وہ تو یہ شرط یہ رکھی کہ آپ مجھے مہر میں کچھ قرآن کی صورت یاد کرا دیں۔ سبحان اللہ۔ آج تو خیر علماء احناف کے نزدیک اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے بیویوں کو کچھ نہ دے، مہر نہ دے، اور یہ کہا میں تمہیں قرآن یاد کرا دوں گا، اس کی اجازت نہیں ہے، مہر دینا پڑے گا، اور مالی مہر دینا پڑے گا۔ اس زمانے کی خصوصیت کہہ لیں کہ
صحابہ کرام کو اس بات کی اجازت تھی، ویسے بھی ان کے پاس مال وغیرہ تھا نہیں، لیکن بعض صحابہ سے ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کچھ تو لا کر کے دینا پڑے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس زمانے میں شوق تھا کہ بھائی ہمیں آپ مہر کے بدلے میں اس کی اجازت بھی تھی، شوق بھی تھا کہ بھائی ہمیں کچھ قرآن یاد کرا دو، تو صحابہ قرآن یاد کرا دیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کا یہ معاملہ تھا، حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ مہاجر صحابہ جب ہجرت کر کے مکے سے آتے تھے تو ہم انصار کو، آپ کو پتہ ہے نا مکے سے جو صحابہ ہجرت کر کے آتے تھے ان کو مہاجر کہتے ہیں، اور جو مدینے کے صحابہ تھے جو ان کو فوراً ان کی مدد کرتے تھے، اللہ کے رسول کو ساتھ میں لیا اور صحابہ کرام کو ساتھ میں لیا، گلے لگایا، اپنی جان مال سے مدد کی، ان کو انصاری صحابہ کہتے ہیں، مدینے کے صحابہ کو۔ تو مہاجر صحابہ، انصاری صحابہ، تو کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہاجر صحابی ہجرت کر کے جو ہے یہاں آتا تھا تو ہمارے ساتھ اللہ کے رسول کی جوڑی لگا دیا کرتے تھے، ہم ان کا خیال بھی رکھتے تھے، مالی اعتبار سے بھی ان کی مدد کرتے تھے، اور قرآن بھی ان کا جو ہے ہمارا پکا ہو جاتا تھا، ان کو قرآن سنتے تھے، ان کو قرآن ہم سناتے تھے۔ اور قرآن کے حافظوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس زمانے میں ہو گئی تھی، خلفائے راشدین تھے، اور بھی بہت سارے صحابہ تھے جو قرآن کو باقاعدہ یاد کرتے تھے، جیسے حضرت طلحہ، حضرت سعد، عبداللہ ابن مسعود، حذیفہ ابن یمان، حضرت سالم مولا بن ابی حذیفہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، اور حضرت عمرو ابن عاص، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت صائب اور حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، بہت سارے صحابہ کرام اس کے علاوہ بھی قابل ذکر ہیں کہ موقع نہیں ہے سب کے نام لوں، کہ وہ جو ہیں وہ قرآن کو ان کا بہت اچھا دن رات کا مشغلہ تھا یاد کرنے کا، اور قرآن بہت اچھا یاد ہو گیا تھا۔ تو قرآن کو محفوظ کرنے کا یہ ایک بہت اچھا طریقہ تھا کہ اس کو جو ہے اس طریقے سے محفوظ کر لیا جائے، یاد کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کو باقاعدہ لکھا بھی جاتا تھا، حالانکہ کاغذ وغیرہ نہیں تھے، لیکن اس زمانے میں جو چیزیں لکھنے کے لیے دستیاب ہوتی تھیں، چمڑا ہو گیا، کھجور کے پتے ہو گئے، کسی جانور کی ہڈی ہو گئی، اور بھی کچھ چیزیں ہوتی تھیں، صحابہ کرام اس کو اس پر لکھ لیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو لکھنے کا حکم دیتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گرمی لگتی تھی، سخت سردی کے موسم میں اتنی گرمی لگتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے موتیوں کی طرح پسینے ڈھلکتے تھے، اور جب وحی نازل ہو جاتی تھی اور اللہ کے رسول فارغ ہو جاتے تھے تو میں کہتے کہ میں کسی جانور کے مونڈے کی ہڈی، وہ سیدھی ہوتی ہے نا، وہ مونڈے کی ہڈی لے کر کے آتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، میں لکھتا تھا، پڑھتے تھے، میں لکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ لکھنے کا طریقہ یہ تھا، اس زمانے میں ٹپائی وغیرہ تو تھی نہیں، کہتے ہیں میں اپنی جو ہے ٹانگ کے اوپر اس کو رکھ کر لکھتا تھا، تو قرآن کے بوجھ سے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا تھوڑی دیر کے اندر کہ شاید میری ٹانگ ٹوٹ جائے۔ قرآن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثر رکھا ہے نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، تو کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا، کہتے ہیں کہ باقاعدہ اللہ کے رسول اس کو جب لکھوا لیا کرتے تھے تو پھر اللہ کے رسول پھر پوچھتے تھے پڑھ کے سناؤ، میں پڑھ کے سناتا تھا، اور اس کے اندر میری جانب سے میرے لکھنے میں کوئی کمی بیشی ہوتی تھی تو اللہ کے رسول اس کو درست فرما دیا کرتے تھے، اس کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے۔ اور یہ جو کاتبین وحی تھے یہ ایک صحابی نہیں تھے، بہت سارے صحابہ تھے، اور ان صحابہ کے اندر خلفائے راشدین ہیں، اور یہ حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت امیر معاویہ ہیں، اور بھی بہت سارے صحابی ہیں، وہ باقاعدہ قرآن مجید کو لکھتے تھے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید کئی صحابہ کے پاس کئی الگ الگ جگہوں میں الگ الگ چیزوں میں لکھا ہوا موجود تھا، اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی یہ جو ہے قرآن مجید لکھا ہوا موجود ہوتا تھا۔ تو خلاصہ یہ کہ قرآن مجید جو ہے وہ حفظ کے ساتھ ساتھ لکھے ہوئے جو ہے نسخوں کے اندر بھی موجود ہوتا تھا۔ خود جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کاغذ بہت کم ملتے تھے، لیکن کبھی کبھی مل جاتے تھے، تو کچھ کاغذ کے اوپر بھی قرآن مجید لکھ لیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ خود ایک نسخہ، جیسے صحابہ کرام کے پاس الگ الگ نسخے ہوتے تھے، ایک نسخہ اسی طرح کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہوتا تھا، لیکن وہ کتابی شکل میں نہیں ہوتا تھا، الگ الگ کاغذ ہوتے تھے، ایک کاغذ الگ، دوسرا کاغذ الگ، تیسرا کاغذ سے مراد وہ نسخے، کاغذ نہیں ہوتے سارے، نسخے، تو وہ الگ الگ چیزوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلد نہیں تھا، لیکن الگ الگ تھا، ایک نسخہ تھا خاص۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ جب قرآن کا کوئی حصہ نازل ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صحابہ کرام کی اس جماعت کو جو وحی لکھتے تھے ان سے کہتے تھے یہ آج یہ آیت نازل ہوئی ہے، آج یہ فلاں آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت کو فلاں صورت کے اندر فلاں آیت کے بعد رکھ دو، فلاں آیت سے پہلے لکھ دو، یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کو اس صورت کے اندر رکھ دو، اس کو اس صورت کے اندر رکھ دو، یہ آخر میں جائے گا، یہ شروع میں جائے گا، یہ بیچ میں جائے گا، یہ فلاں آیت کے بعد رہے گا، یہ فلاں آیت سے پہلے رہے گا۔ یہ حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیتے تھے۔ لہٰذا جو قرآن آج ہمارے سامنے موجود ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
وہ سنت ہے کہ صحابہ کرام کو بتا دیا کرتے تھے اور صحابہ کرام اس کو لکھ لیا کرتے تھے، وہ احتیاط ہے بالکل۔ یہ اللہ کے رسول کا ترتیب دیا ہوا قرآن ہے، یہ کسی اور نے اپنی طرف سے ترتیب نہیں دیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہتے تھے اور صحابہ کرام خود اس کو ترتیب دے کر کے اپنے پاس لکھ لیا کرتے تھے۔ دراصل اس دور میں عربوں کا حافظہ بڑا مشہور تھا، جیسے کہ میں نے بتایا، اتنا مشہور تھا کہ کئی پیڑھیوں کے اوپر تک 50 باپ داداؤں کے نام یاد رکھتے تھے۔ ذرا آپ سوچیں، آپ کے دادا، ان کے دادا، ان کے دادا، نام بتا سکتے ہیں آپ؟ کیونکہ طالب علمانہ دور تھا تو ہم نے دیکھا کہ بھائی باپ داداؤں کے نام یاد کرنا بڑی فخر کی چیز سمجھی جاتی تھی، تو میں نے کوشش کری کہ میں نکالوں، تو 5ویں پیڑھی کے بعد تو میں ہار گیا۔ بہت بوڑھے لوگوں کو پکڑ کے میں نے پوچھا ہے کہ میرے دادا کے دادا کون تھے۔ یہ بھی بڑی مشکل سے ملا مجھے، ایک بوڑھی عورت مل گئی تھی، ان کے مرنے سے پہلے میں نے پوچھ لیا تو انہوں نے مجھے بتا دیا تمہارے دادا کا یہ نام تھا، پردادا کے بھی اوپر 5ویں پیڑھی۔ اس کے بعد کوئی بوڑھا ہی نہیں ملا مجھے کہ مجھ سے ان کے بھی اوپر پوچھتا، مل جاتا تو شاید میں پوچھ لیتا، لکھ لیتا، یاد کر لیتا۔ لیکن عربوں کا یہ معاملہ تھا کہ اپنے باپ داداؤں کے نام 50 بھی اوپر تک یاد کر لیا کرتے تھے، بلکہ اپنے گھوڑوں کے باپ داداؤں کے نام یاد کر لیا کرتے تھے۔ یہ گھوڑا ہے، اس کا یہ باپ تھا، اس کا یہ باپ تھا، ان کے بھی نام رکھتے تھے نا یہ لوگ، عربوں کے اندر رواج تھا گھوڑوں کے نام یاد رکھنے کا، تو یاد بھی نام رکھتے تھے۔ تو وہ جو ہے اس طریقے سے کرتے تھے اور اس طریقے سے جو ہے وہ نام یاد رکھتے تھے، تو ان کا حافظہ جو ہے بڑا ترقی کر گیا تھا اور بڑا مضبوط ہو گیا تھا۔ تو یہ ایک طریقہ تھا کہ قرآن مجید کو اس طریقے سے محفوظ کر لیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا ایک روایت کے اندر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے معاذ اللہ ارادے سے نکلے تھے، تو بہن کی طرف چلے گئے تھے کہ بہن جو ہے وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا اس واقعے کے اندر ہے کہ ایک نسخہ ان کی بہن کے پاس بھی تھا، تو صحابہ کرام کے پاس یہ نسخے تھے اور اس نسخوں کو اپنے پاس رکھتے تھے، یاد کرتے تھے، پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ کتابی شکل میں اس کو کیسے لایا گیا، اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور اس دور کے جو صحابہ کرام تھے ان کا کیا جو ہے کردار تھا، اور قرآن کو کتابی شکل میں لانے کی کیا ضرورت پڑی، انشاءاللہ اس سے آگے کی بات اگلی نشست میں عرض کی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔